ہم لوگ کیونکہ اب ٹائم کافی شارٹ ہے, شروع ہونا تھا ہمارا پروگرام 2:30 بجے کے قریب اینڈ اٹ از آلریڈی 4 o'clock. تو پہلی جو میں نے بریف کرتا جاؤں گا, یہ سلائیڈس آپ کے پاس موجود ہوں گی ساری کی. سب سے پہلی چینج جو میں سجیسٹ کرنا چاہوں گا اپنی بار کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ جو ہمارا اپیل کا نظام ہے وہ پہلے والا نظام دوبارہ بحال ہونا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ جو پہلے والا نظام تھا اس میں ہمارے پاس 2 اپیل کے مواقع آتے تھے, ایک CIR اپیل کے پاس, ایک اپیلیٹ ٹرائبونل ان لینڈ ریونیو کے پاس. انہوں نے لاسٹ ایئر اسے پیکیونری جورسڈکشن کے تحت انکم ٹیکس میں یہ کہا کہ جی 2 کروڑ سے اوپر کی جو لائبلٹی ہے وہ ڈائریکٹلی اپیلیٹ ٹرائبونل ان لینڈ ریونیو کے پاس جائے گی اور اس سے نیچے کی CIR اپیل صاحب سنیں گے. بیسیکلی میرے اپنے حساب سے یہ جلد بازی ہے. بیسیکلی آج کل جو ٹیکسیشن آفیسرز ہماری اسیسمنٹ کرتے ہیں, ود آل ریسپیکٹ اینڈ ود آل آنر ٹو آر لرنڈ گیسٹ, ہمیں بیسیکلی اس نظام کے لیے 2 اپیل فورم چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم ہائی کورٹ میں جائیں, کیونکہ چند ایک چیزیں یہاں پہ بہت زیادہ عجیب و غریب ہوتی جا رہی ہیں کہ تو اب فوکس ہو گیا ہے صرف اور صرف ڈیمانڈ نکالنے پہ اور بجٹ پورا کرنے پہ, یعنی بجٹ پورا کرو اور ڈیمانڈ نکالو, وداؤٹ سینگ دیٹ کہ وہ آرڈر ٹیسٹ آف اپیل سروائیو کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, جب میں اپیلیٹ ٹرائبونل کے بعد یا CIR اپیل کے بعد سب سے پہلے ہائی کورٹ جاتا ہوں تو وہ مجھے 30% ڈیمانڈ کہتے ہیں جمع کراؤ تو پھر ہم آپ کو اپیل کرنے کی اجازت دیں گے. اب بیسیکلی دیکھا یہ جائے کہ ایک ڈیمانڈ ہی فیک ہے, یعنی وہ ڈیمانڈ سرے سے ہی غلط بنائی گئی ہے. ابھی میں ایک کیس میں پیش ہوا جس میں اس شخص کی ساری ویل سٹیٹمنٹ جوڑ کے 1 ارب روپے کا ٹیکس لائبلٹی نکال دی. اب اس میں انہوں نے اس کے براڈ فارورڈ ایسٹس اور اس کی براڈ فارورڈ لائبلٹیز بھی جوڑ دی جن کا اس پرٹیکولر ایئر سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اسے 111 میں ایڈیشن کر دی. فار ایگزامپل اپیلیٹ ٹرائبونل میں میری بات نہیں سنی جاتی تو کیا میں 30 کروڑ روپیہ جمع کرا کے پھر ہائی کورٹ میں جاؤں گا؟ ایک آدمی کی جو ٹرن اوور ہے, ٹوٹل ٹرن اوور 25 کروڑ ہے, اسے 1 ارب روپیہ ٹیکس لگا دی. تو بیسیکلی جو ہمارا سب سے پہلا ڈیمانڈ ہے بار کی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپیل کے نظام کو, پرانے والے نظام کو بحال کرنے کی سفارش کریں گے کہ جو پہلے نظام ہوتا تھا اسی نظام کو چلنا چاہیے. جو سیکنڈ پرپوزل ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو 30% ڈیمانڈ کی آپ بات کر رہے ہیں اور 50,000 فیس کی ہائی کورٹ میں, یہ دونوں غلط ہیں, کیونکہ جب ڈپارٹمنٹ اپیل میں جائے گا تو اس نے کچھ نہیں جمع کروانا, تو ایپیلنٹ پہ یہ 50,000 کا برڈن کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ یہ تو آپ ایک طرح سے انصاف دینے کے لیے انکاری ہیں کہ بھئی 50,000 روپیہ پہلے جمع کراؤ پھر اپیل فائل ہوگی. سیکنڈلی آپ 30% ڈیمانڈ کا جمع کرائیں گے تو پھر اپیل فائل ہوئے گی. تو دس از ناٹ دا وے اٹ شوڈ بی. مجھے اس پیکیونری جورسڈکشن پہ تب اعتراض کوئی نہیں ہے کہ ہائی کورٹ میں یہ دونوں کی دونوں جو شرائط ہیں یہ واپس لی جائیں, یعنی یہ دونوں شرائط جو ہیں یہ ہائی کورٹ میں نہیں ہونی چاہیے. تھرڈلی اس میں اب جو نیا سسٹم ہم نے اپیل میں رائج کیا ہے وہ یہ ہے مکس کویسچن آف فیکٹ اینڈ لا. ہائی کورٹ دیکھے گا, آپ میں سے جو وکیل ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں انہیں یہ پتا ہوگا کہ ہائی کورٹ میں تیسرے یا چوتھے منٹ میں وہ کیس یا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ مکس کویسچن آف فیکٹ, ان فیکٹس کو کون دیکھے گا؟ تو جو پرانا نظام تھا کہ اپیلیٹ ٹرائبونل فیکٹ فائنڈنگ پہ فائنل فورم ہے اس کو بحال ہونا چاہیے, کیونکہ ہائی کورٹ میں نہ اتنا ٹائم ہے نہ اتنی ایکسپرٹیز ہے اس وقت موجود کہ وہ فیکٹس کو تھریش آؤٹ کر سکیں, کیونکہ فیکٹس کو تھریش آؤٹ کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم چاہیے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ جی مکس کویسچن آف فیکٹ اور لا دونوں وہ دیکھیں گے تو میرے خیال میں لیجسلیچر میں سے جس آدمی نے یہ لیجسلیٹ کیا ہے آئی تھنک اس کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. بیسیکلی ٹرائبونل میں وہ آپ سے ڈیٹیلز لیتے ہیں, وہ آپ سے تمام معاملے کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اور آج کل جب میں ٹرائبونل میں پیش ہوتا ہوں وہ مجھے کہتے ہیں لا پوائنٹ کی بات مت کریں, ہمیں فیکٹس بتائیں, فیکٹس کیا ہیں, لا پوائنٹ کی بات بعد میں کریں گے. تو بیسیکلی یہ جو ہماری طرف سے ایک اس میں سجیشن جانی چاہیے جو بار پریزیڈنٹ صاحب بھیجیں گے, اور یہ ہے کہ یہاں تو پورے کا پورا بحال کرتے ہیں,
جو بھی پرانا سسٹم تھا اسی کو ہی دوبارہ سے رائج کر دیا جائے. اف ناٹ تو یہ دو شرائط جو ایک 50,000 روپے فیس اور دوسری 30% آف دا ڈیمانڈ جمع کرانے والی, یہ دونوں کی دونوں شرطیں ختم ہونی چاہیے. یا اس کا ایک الٹرنیٹیو یہ بھی ہے کہ ہائی کورٹ بغیر فیس جمع کرائے ایک پریلیمنری ہیئرنگ کرے اور یہ دیکھے کہ کیا یہ ڈیمانڈ جسٹیفائڈ بھی ہے یا نہیں ہے. پہلے ڈیمانڈ پہ علیحدہ سے فیصلہ کیا جائے اور پھر اپیل کو سنا جائے. تو بیسیکلی اٹ از اپ ٹو دا لیجسلیچر, لیکن جو آسان طریقہ وہ یہی ہے کہ ان دونوں شرائط کو ڈن اوے کر دیا جائے. تو یہ اپیل کا جو سسٹم آیا تھا لاسٹ ایئر, اس کی وجہ سے کافی کمپلیکیشنز کا ہمیں سامنا ہے. اسی طرح ہم نے ٹائم پیریڈ ہائی کورٹ میں 60 دنوں سے 30 دن کر دیا. مجھے نہیں پتہ کہ ہمیں کیا جلدی ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بغیر سنے فیصلہ کر دیا جائے؟ ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی وائلیشن کر رہے ہیں جس میں دیر از اے کلاس کہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ اس کو انصاف فراہم کیا جائے. نہ آپ انصاف کو مہنگا کر سکتے ہیں, نہ آپ انصاف کی راستے میں روڑے اٹکا سکتے ہیں. یہ 30 دنوں کو جو 60 دنوں سے انہوں نے ریڈیوس کر کے 30 دن کیا ہے, یہ بھی واپس ہونا چاہیے اور منیمم 60 ڈیز کا جو ہے ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی آئی آر ایس پہ جو سروس ہوگی وہ کافی ہے. اور اب یہ فیکچول پوزیشن ہے, جہاں ڈیمانڈ ہے وہاں پہ اب کورٹس نے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ آپ نے کیا فزیکل وہاں پہ سروس کی تھی یا نہیں کی تھی. اگر فزیکل سروس نہیں کی تھی تو اس کو پراپر مانا نہیں جاتا. اس پہ 2-3 ججمنٹس آ چکی ہیں. تو بیسیکلی چیف کمشنر صاحب سے میری یہ عرض ہوگی کہ سر آئی آر ایس کی سروس کو جو ہے وہ فائنل سروس مت سمجھا جائے. اس پہ کوئی آپ کوئی سرکولر کریں یا کوئی گائیڈ لائن دیں کہ اگر آپ نے کسی شخص کو کوئی ڈیمانڈ کنفرنٹ کرانی ہے یا کوئی آرڈر کیا ہے جس میں ڈیمانڈ ہے تو اس کی فزیکل سروس بھی ساتھ لازمی کریں, کیونکہ آئی آر ایس کی جو سروس ہے وہ کافی نہیں ہے. یہ پہلی چیز تھی جو اپیلز میں ہماری یہاں سے جائے گی. جب آپ میری سلائیڈیں پڑھیں گے تو یہ پہلی 4 سلائیڈیں ہیں جن کا میں نے آپ کو کر دیا ماخذ. نیکسٹ ہے جی ٹیکس بیس کو ایکسپینڈ کیا جائے. آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو کتنا نچوڑیں گے, ہاؤ مچ. آپ اگر ایک سال بجٹ 6,000 رکھتے ہیں اور اگلے سال اسے 9,000 کر دیتے ہیں اور ٹیکس بیس بھی انکریز نہیں کرتے تو وہ بجٹ کہاں سے پورا ہوگا؟ دیر از نو سیریس اٹیمپٹ ان دا لاسٹ بجٹ. کوئی ایک پرپوزل نہیں تھی کہ ٹیکس بیس کو ہم انکریز کریں گے. دیر واز ناٹ اے سیریس attempt, any serious attempt to increase the tax base. تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, یہ ایسے ہی ہے آج کل جیسے وہ لیسکو والے کر رہے ہیں. ایک علاقے میں بجلی چوری ہو رہی ہوتی ہے, وہ دوسرے علاقے میں بلوں پہ پروریٹ کر دیتے ہیں. تو ایک آدمی نے جو بجلی یوز نہیں کی ہوتی وہ اس کی بھی پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ٹیکس بیس جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم نے کافی ساری سجیشنز لاسٹ ایئر بھی دی تھیں اور اس سال بھی دے رہے ہیں, جس میں اسائن ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف ٹو ایگزامن پراپرٹی ایکوزیشنز, وہیکل پرچیزز, لارج اسکیل کنسٹرکشن پروجیکٹس, ہاؤسنگ سوسائٹیز اینڈ لگژری ریزورٹس. آپ اس کے لیے میں 4 سال سے کنٹینیوس یہ پرپوزل دے رہا ہوں کہ اس کو آؤٹ سورس کر دیں, آؤٹ سورس ٹو ڈفرینٹ پروفیشنلز. وہ لوگ جو ایف بی آر کا بازو بن کے نئے ٹیکس پیئر ڈھونڈ سکیں. ہماری مشینری میں ہمارے آفیسرز کم ہیں, وہ ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ وہ ٹیکس بیس کو بڑھا سکیں. تو اس میں آپ کو ایکسٹرنل ایجنسیز کو ایک سرٹن رینیومریشن پہ ہائر کر لینا چاہیے کہ وہ ٹیکس بیس کو بڑھائیں. وہ نئے ٹیکس پیئرز ڈھونڈ کے لائیں جن کے اوپر آپ کا جو ہے نا ریونیو بڑھ سکے. یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک اگر میری 36 لاکھ ریٹرنیں ہیں تو 36 لاکھ میں سے 12 لاکھ ریٹرنیں تو وہ ہوتی ہیں جو نل کی ہیں.
जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फाइलर रखने के लिए उन्होंने वो रिटर्न फाइल करनी है। तो बेसिकली जब तक आप इस चीज़ को आउटसोर्स नहीं करेंगे तब तक इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप टैक्स बेस को बढ़ा सकें। ऑलरेडी हमारे ऑफिसर्स इस कदर ऑक्यूपाइड हैं कि एक अफसर के पास 200 से 300 केस होते हैं। अगर वो उनको ही ठीक तरीके से डील कर ले तो वही बहुत है। तो बेसिकली इसमें हमारी सजेशन ये होगी कि ये जो टैक्स बेस है इसके लिए आप आउटसोर्सिंग करें और आउटसोर्सिंग के लिए डिफरेंट एजेंसीज़ को हायर किया जाए, प्रोफेशनल्स को हायर किया जाए और जिनको उसी टैक्स में से जो वो रिकवर करेंगे उसका एक पार्ट पे कर दिया जाए। इसका फ़ायदा क्या होगा? एक साल में जितने टैक्स पेयर आपने ढूंढे थ्रू प्राइवेट आउटसोर्सिंग, नेक्स्ट ईयर तो वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाएंगे ना। तो नेक्स्ट ईयर से उनका जितना रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली सारे का सारा जोर इस वक्त जो ज़रूरत है वो है हमारी टैक्स बेस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो सेकंड प्रपोजल जो हम करेंगे वो है आपकी टैक्स बेस को इंक्रीज़ करना। थर्ड इज़ बैंकिंग ट्रांजैक्शनल एनालिस्ट। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे 2017 में वर्किंग हुई थी जब फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट आया था पहली दफ़ा 14 में शायद। उन्होंने कहा था कि जी वो बैंक अकाउंट्स जो कि नॉन फाइलर्स के हैं उनमें ट्रांजैक्शंस के वॉल्यूम देखें। अगर एक आदमी साल में 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ इसके ऊपर आपको लेजिस्लेशन करना पड़ेगा कि किसका ऑडिट करना है, किसका ऑडिट नहीं करना। देयर मस्ट बी रूल्स रेगुलेशंस। और जो आदमी ऑडिट के लिए सिलेक्ट हो सबसे पहले उसको उसकी रीजनिंग बताई जाए कि हम तुम्हें ऑडिट के लिए क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ दौर में ये थे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही थे हमारे अब्दुल्ला साहब, यूसुफ अब्दुल्ला साहब। उन्होंने ऑडिट टोटली बंद कर दिए थे और एकदम से जो आपकी रिटर्नें थी वो डबल हो गई थी। उन्होंने कहा था ऑडिट नहीं होगा, हम सेल्फ असेसमेंट को ही मानेंगे और उन जगह पे जहाँ पे सस्पिशियस होगा वहाँ पे हम ऑडिट को प्रमोट करेंगे। तो बेसिकली इस वक्त नीड ऑफ द आवर है कि ऑडिट के लिए बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस को इस तरह ड्राफ्ट किया जाए कि लोगों का हुकूमत पे जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ख़त्म हो, कि आपको गैर ज़रूरी तौर पे ऑडिट में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा और अगर किसी को किया जाएगा तो उसको पहले उसकी रीज़न्स कन्फ्रंट की जाएंगी और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे देता है तो वो ऑडिट वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाएगा, उसको आगे लेके नहीं चला जाएगा। बेसिकली ये एक प्रोविजन लॉ में इंसर्ट होनी चाहिए। डायरेक्टोरेट इन्होंने बंद कर दिया। अब इस डायरेक्टोरेट को बंद करने का मेन मकसद ही ये है कि हमारे पास एफबीआर के पास सफिशेंट स्टाफ नहीं है। तो मैंने इसमें ये प्रपोज़ल उठाई है यहाँ से नीदरलैंड से। नीदरलैंड में जो होता है ना उनका HMR, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आउटसोर्स्ड काम कर रहे होते हैं और वो अपनी आउटसोर्स के ज़रिए नए टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और जिनको वो आइडेंटिफाई करते हैं उनसे टैक्स कलेक्शन का एक पार्ट उन्हें मिलता है। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी हमारे वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे ACMA हैं, इन सब का पैनल मेंटेन किया जाए और उनको मुख्तलिफ इलाके एलोकेट कर दिए जाएं और जो वो टैक्स बेस बढ़ाने में हुकूमत की मदद कर सकें उससे हुकूमत की टैक्स बेस में इंक्रीज़ आ सकती है। आगे है एड्रेसिंग वर्कफोर्स कंस्ट्रेंट्स और ड्यूल बेनिफिट्स। ये मैंने वही बात की कि अगर आप वर्कफोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं तो उनको दूर करना FBR का काम है। उसके लिए FBR को क्या स्टेप्स लेने हैं ये FBR बेहतर जानता है, लेकिन सरे दस्त आउटसोर्सिंग ही इसका एक मेन ज़रिया हो सकता है।
मैंडेटरी NTN फॉर की सर्विसेज। अब ये NTN को मैंडेटरी कर देना चाहिए चंद एक जगह। अगर किसी बंदे ने कोई ट्रैवल और डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कोई पासपोर्ट लेना है, कुछ लेना है, उसको NTN ज़रूरी कर देना चाहिए। बगैर NTN के आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। यूटिलिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, जितने पे आप टैक्स काट रहे हैं, जिन लोगों के NTN नहीं है उनका वो टैक्स ज़ाया हो जाता है। तो बेसिकली जहाँ पे भी ये कनेक्शंस हैं उसके साथ आपको NTN की ज़रूरत होनी चाहिए। इसी तरह कोई प्रॉपर्टी एक्विजिशन जो है वो बगैर NTN होल्डर कोई आदमी नहीं कर सकेगा। इसी तरह एलीट क्लब्स के कोई मेंबर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे भी पाबंदी होनी चाहिए कि वो नेशनल टैक्स नंबर होल्डर होने चाहिए। इसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑटोमेटिक NTN इशुएंस फॉर नॉन फाइलर्स अटेम्प्टिंग टू यूज़ दिस सर्विसेज, ये एक अपने आप में एक हो सकता है। सर्विस असेस ब्लॉक्ड until tax filing complies applies to government and private sector providers। ये सिर्फ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जो प्रोवाइडर्स हैं वहाँ पे है, इसको हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम अपनी टैक्स बेस को एक्सपेंड करने में नाकाम होंगे और आप लोग जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पे उन लोगों का बर्डन भी पड़ेगा जो टैक्स नहीं दे रहे। यहाँ पे एक्सेप्शंस हमने दी हैं। नॉन रेजिडेंट्स पे ये इतलाक़ नहीं होना चाहिए, एजुकेशन और मेडिकल पर्पस पे इसका इतलाक़ नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट लेडीज़ और विडोज़ पे इसका इतलाक़ नहीं होना चाहिए, प्रिजनर पेंशनर्स पे नहीं होना चाहिए, और वो जो लोग 21 साल से कम हैं उम्र के उसमें ये इतलाक़ नहीं होना चाहिए। Enhancing capacity of revenue authorities, again this is very important। हमारे पास इस वक्त जो भी मिक्स है, अगर मैं देखूं मेरे ऑफिसर्स का तो वो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और बड़े कम लॉयर्स हैं। अकाउंटेंट तो है ही नहीं। जब तक आप FBR में अकाउंटेंट भर्ती नहीं करेंगे आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क FBR का बेहतर नहीं हो सकता। मैंने बारहा TV प्रोग्राम्स पे SCCP की एग्जांपल दी है। SCCP एक ऐसा इदारा था, जब मैं प्रैक्टिस शुरू की वो मखदूश हाल था, टूटे हुए बेंच होते थे, बेंचों के साथ टूटी हुई कुर्सियाँ पड़ी होती थी। उसको जब उन्होंने रीवैम्प किया, उन्होंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट पे बंदे रखेंगे। बंदे कौन से रखे जाएंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और वकील। रिजल्टेंट इस वक्त SCCP एक मॉडल इदारा बन चुका है। हमें FBR में भी उसी तरह की जो है वो चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी, और वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये उसका एक पर्टिकुलर पार्ट होगा। मैंने ये नहीं कहता कि इसे CSS क्लास से टोटली डिसएसोसिएट कर दें। 35 से 40% लोग आप प्रोफेशनल्स भी लेके आएँ तो उससे FBR की जो है वर्किंग कैपेसिटी बहुत बेहतर हो सकती है।